پہلا لشکر بھیجا، ایک لڑکی کی پکار پہ اس لشکر شکست ہو گئی، اکثر شہید ہو گئی۔ پھر دوسرا لشکر بھیجا، مکران میں ان کو بھی شکست ہو گئی، وہ بھی شہید ہو گئے، تھوڑے سے بچے۔ تیسرے لشکر کے لیے ولید بن عبد الملک کے نے اجازت نہ دی، کہا نہیں میں نہیں اجازت دیتا، اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا، 2 لشکر تباہ کر دیے ایک بچی کے پیچھے۔ حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ آپ اجازت دے دیں، جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس کروں گا۔ تو پھر دوبارہ 4000 کا لشکر تیار کیا اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنایا، 17 سال کا نوجوان، اور اس کو روانہ کیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم میرے ضلع ملتان تک داخل ہوا، 92 ہجری میں ملتان میں داخل ہوا، اور مکران سے ملتان تک 1 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا، اس کے خلوص پر، اس کے اخلاق پر، اس کے ایمان پر۔ ایک بچی کی فریاد پر حجاج جیسا تڑپ اٹھا تھا، آج کروڑوں بچیوں کی فریاد ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کروڑوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہودی نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ تم اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہو، پھر کہتے ہو اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، اللہ کدھر؟ اللہ تو ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شارخ سے زیادہ قریب ہیں، پر تو یاری تو لگا۔ ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور پڑ گیا، صحابی ہیں، طائف سے آ رہے تھے، راستے میں چور پڑ گیا، کہنے کہ میرا مال لے لے، مجھے کیا کرے گا؟ کہا نہیں تجھے بھی قتل کروں گا، ورنہ تو جا کے عمر کو میری شکایت لگائے گا، میں پکڑا جاؤں گا۔ کہنے کہ پھر 2 رکعت تو پڑھنے دے، آخری نماز کب پڑھ لے، نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی، 2 نفل پڑھے، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کو جو پکارا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحمین، ایک دفعہ یا ارحم الراحمین، تو ایک دم آواز آئی لا تقتلہ، اسے مت قتل کرو۔ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس نے پھر تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین۔ پھر ایک آواز آئی لا تقتل، مت مرو۔ پھر اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر انہوں نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحمین۔ تو ایک دم ایک سوار ظاہر ہوا گھوڑے پر، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، تو اس نے آتے ہی سیدھا اس کے سینے کے پار کیا، وہ چور گرا اور اس کے جسم کو آگ لگی، راکھ بن گئی۔ ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھائی کون ہو؟ اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے۔ یہ نہیں کہا کہ تو نے میری مدد کی، کہا اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے۔ تو انہوں نے فرمایا ارے میرے دوست، جب تو نے اللہ کو پکارا فَكَانَتْ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ قَعْقَعًا، جب تو نے کہا یا ودود یا ذا العرش المجید، جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو 7 آسمان کے دروازے لرز اٹھے، کانپ اٹھے۔ جب تم نے دوبارہ پکارا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ جب تم نے تیسری دفعہ پکارا تو میرے اللہ نے کہا کون ہے میرے بندے کی مدد کے لیے تیار؟ تو میں نے عرض کی یا اللہ میں تیار ہوں، کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ تم پہ تلوار اٹھائی تو میں نے 7ویں آسمان سے پکارا لا تقتل، مت مارنا۔ جب اس نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا اور میں نے کہا لا تقتل، مت مارنا۔ اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیری مدد کو پہنچ چکا تھا۔ اور جو بھی اللہ کو ایسے پکارے گا اللہ اس کی مدد کو آئے گا۔ رات مجھے حرم سے فون ہے ایک دوست کا کہ میلوں میل ٹریفک بند ہے، سڑکیں پیک ہیں، سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، انسانوں کا جنگل نظر آ رہا ہے، لمبی دعا مانگی گئی ہے۔ ایک آدمی نے دروازے کھلوا لیے، 50 لاکھ آدمی اکٹھے، دروازے کیوں نہیں کھل رہے؟
او بھائیو ایک ہو پکارنے والا، عرش ہل جاتا ہے. یہاں 1 کروڑ پکار رہے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حکومتوں کو گلہ نہ دو، سیاستدانوں کو گلہ نہ دو، فوج پولیس کو گلہ نہ دو. یہ دیکھو ہمیں اور اب کیا کر رہے ہیں. 90% پاکستانی نماز نہیں پڑھتے، پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے. پاکستان، اللہ بخشش فرمائے چودھری رحمت علی کی، کیا خوبصورت نام رکھا تھا، پاک زمین. نام ہو پاک زمین اور سود کے بازار گرم ہوں.